چیف جسٹس کا عمران خان کے وکیل سے مکالمہ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل فاروق نے عدالت سے کہا کہ میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ عدالتی معاون وکیل خواجہ حارث نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی کیس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ نیب ترامیم آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، 25 اور 24 کی خلاف ورزی ہے۔ نیب آرڈیننس 1999 میں مشرف حکومت میں آیا تھا۔ جسٹس اطہر ملونا نے پوچھا کہ صرف منتخب پبلک آفس ہولڈر پر نیب کا اختیار کیوں رکھا گیا، غیر منتخب پر کیوں نہیں نیب کا اختیار رکھا گیا؟ غیر منتخب افراد کو نیب قانون سے باہر رکھنا امتیازی سلوک ہے۔ چیف جسٹس نے وکیل بانی پی ٹی آئی سے کہا کہ کیا آپ سیاسی احتساب چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں جیسا قانون پہلے تھا وہی برقرار رہے؟ وکیل بانی پی ٹی آئی خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ نیب ترامیم مخصوص افراد کے فائدے کے لیے تھی کیونکہ مخصوص سیاسی رہنما اس وقت سلاخوں کے پیچھے تھے۔ جسٹس اطہر ملونا نے کہا کہ منتخب نمائندے کے پاس پبلک فنڈز تقسیم کرنے کا اختیار کہاں ہوتا ہے؟ کوئی ایک مثال بتائیں۔ کرپشن منتخب نمائندے نہیں بلکہ پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر کرتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کوئی منتخب نمائندہ یا وزیر متعلقہ سیکریٹری کی سمری کے بغیر کوئی منظوری نہیں دیتا۔ کیا کوئی سیکریٹری سمری میں لکھ دے کہ یہ چیز رولز کے خلاف ہے تو وزیر منظوری دے سکتا ہے؟ اعلیٰ حکام میں انکار کرنے کی جرات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہی جماعت جس نے سپریم کورٹ میں قانون چیلنج کیا اسی نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا۔ شعیب شاہین نے قانون چیلنج کیا، حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے، ہائی کورٹ نے تو نوٹس بھی جاری کر لیا تھا۔ ہائی کورٹ جانا پھر سپریم کورٹ آنا، کیا اپنی مرضی سے خریداری کرنا مقصد تھا؟ نیب ترامیم اتنی خطرناک تھیں تو انہیں معطل کر دیتے۔ 53 سماعتوں تک ترامیم زندہ رہیں۔ جسٹس اطہر ملونا نے کہا کہ پارلیمنٹ کے قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کے قانون کو معطل کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب صاحب نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا انہوں نے سپریم کورٹ کو کیوں نہیں بتایا؟ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر شعیب شاہین باتیں کرتے رہیں، ہمارے سامنے پیش ہو کر جواب دیں، باہر جا کر کیمرے پر گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں دینا تو آسان کام ہے، اگر میں نے غلطی کی تو مجھ پر انگلی اٹھائیں۔ باہر جا کر بڑے شیر بنے پھرتے ہیں، سامنے آ کر کوئی بات نہیں کہتا۔ اصولی موقف میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس اطہر ملونا نے خواجہ حارث سے کہا ایک اثاثوں کے کیس میں ہی سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ جج لگایا، پھر اس کیس میں آپ ملزم کے وکیل اور میں جج تھا۔ سپریم کورٹ کے جج مانیٹرنگ جج تھے۔ اس کیس میں ایک پاورفل JIT بھی بنی جس میں ISI اور MI جیسے طاقتور ادارے بھی تھے۔ بتائیں اس کیس کا کیا بنا؟ اس کیس میں آپ وکیل تھے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ طاقتور اداروں کے JIT میں شمولیت کے باوجود بھی کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ اگر آپ اتنے ہی ایماندار تھے ایمنسٹی کیوں دی؟ برطانیہ کی مثال دی جاتی ہے، بتائیں وہاں کیوں ایمنسٹی نہیں دی جاتی؟ ممکن ہے نیب ترامیم کا آپ کے موکل کو فائدہ ہو۔ خواجہ صاحب آپ کا ریکارڈ ہے، کیس 53 سماعتوں میں سنا گیا۔ جسٹس اطہر ملونا نے کہا کہ نیب قانون سے آج آپ کے فریق بھی متاثرہ ہیں، اگر نیب کا پرانا قانون ہوتا تو آپ کے موکل بھی شدید مشکل میں ہوتے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ میرے موکل کو فائدہ ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پھر بھی ہم سپریم کورٹ آئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اگر PCO نہ ہوتا تو شاید تو پورا نیب قوانین اڑا دیا جاتا۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے ایک لسٹ جمع کروائی جس میں بتایا گیا تھا کہ 2019 میں اس وقت کی حکومت نے نیب ترامیم کی تھیں۔ مخدوم علی خان کے مطابق وہ ترامیم کریں تو غلط، اگر PTI کرے تو ٹھیک۔ آپ کو ہمیں دکھانا ہوگا ترامیم میں غیر آئینی کیا تھا۔ جسٹس اطہر ملونا نے کہا کہ آئین سے بتانا ہوگا ترامیم سے حقوق کیسے متاثر ہوئے، بلکہ ترامیم کے ذریعے تو نیب سے ڈریکونین اختیارات واپس لیے گئے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں ہر معاملے پر کارروائی نیب ہی کرے؟ اس پر اتنا اعتبار کیوں؟ پارلیمنٹ نے اثاثوں کی سیکشن کو صرف اسٹرکچر کیا ہے، وہ چاہتی تو اسے حذف بھی کر دیتی۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ نیب قانون اور اسے چلانے والوں میں فرق ہے، مجھے نیب پر اعتماد نہیں، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔